اپنے بیرونی معاملات کو اپنے اندرونی معاملات بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، بین الاقوامی سطح کا ایشو ہے، وہ ایک بیرونی ایشو ہے، اس کو وہ اندرونی معاملہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جو ایک کھوکھلی سوچ ہے اور جو ایک مکاری ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ جو بھارت کی ایک تاریخ ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، کہ ایک کھوکھلی نعرے بازی کے اوپر اور ایک بالکل بھونڈے طریقے سے یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ بھارت دہشت گردی کا پروموٹر رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے۔ تو پہلگام میں جو بھارتی دہشت گردی کا نشانہ بنے، ہم ان شہریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور اظہار افسوس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کھل کر یہ کہا کہ پہلگام کے واقعے کی ایک امپارشل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے۔ ہماری نیت ٹھیک تھی، ہمارا عزم ٹھیک تھا، اس لیے پاکستان نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدار اور منصفانہ انکوائری کی پیشکش کی، اور اس انکوائری سے بھارت کا انکار یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور بھارت کے پاس اس کے جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ آج کے دن تک پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے، نہ شواہد فراہم کر سکا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہے پہلگام کو لے کر۔ اور بہت سارے سوالیہ نشان جو پہلگام کے واقعے پر لگے، جیسے کہ پہلگام کا واقعہ جیسے ہی ہوا اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا متن پہلے سے تیار تھا، وہاں سے جو پولیس اسٹیشن تھا وہ بہت دوری کے اوپر تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے اس کی ایف آئی آر 10 منٹ کے اندر رجسٹر کر لی، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ بعد میں نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا نے بلکہ بھارت کی سول سوسائٹی نے، بھارت کے سیاست دانوں نے اور بھارت کے تھنک ٹینکس نے اس پر بہت سوالات اٹھائے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی تھی اور 10 منٹ کے اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی، اور بغیر ثبوت، بغیر شواہد، بغیر انکوائری، بغیر جانچ پڑتال کے فی الفور پاکستان پر الزام دھر دیا گیا، اور پاکستان نے جواب میں جب انکوائری کا کہا تو بھارت کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اس طرح کے جو جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، اس پر جو ایک جھوٹا بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کو بیچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے بھارتی حکومت کی آج تک ناکامی نظر آتی ہے کہ وہ اس پر بیانیہ بھی نہیں بنا سکے، کیونکہ اس پورے فالس فلیگ آپریشن یہ جھوٹا آپریشن تھا، اور ان کے پاس نہ کسی قسم کے شواہد تھے، نہ ثبوت تھے، اور جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ آرگنائز کیا اس کی ایک ایک چیز کھل کے سامنے آتی رہی، اور آج تک بھارت یہ ثابت ہی نہیں کر پایا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنے آرگیومنٹس کے لیے کوئی ایسے شواہد پیش کر سکا ہے جس سے وہ ثابت کر سکے اپنی بات کو، اور آج تک دنیا سوال پوچھ رہی ہے اور بھارت کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں۔ اس دوران بھارتی میڈیا نے ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ جس طریقے سے ایک جنگی ماحول پیدا کیا، اور جس طریقے سے جھوٹی اور بے بنیاد خبریں لگائیں، اور جس طریقے سے ایگزیجریشن کی اور بالکل ایک ماحول کریٹ کیا، تو پوری دنیا نے بھارتی میڈیا کا ایک مکروہ چہرہ دیکھ لیا کہ نہ تو ان کے پاس کوئی شواہد تھے، نہ کوئی ثبوت تھے، اور وہ صرف پروپیگنڈا ہی کیے جا رہے تھے، اور پروپیگنڈا کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کے کوئی آرگومنٹس نہیں تھے۔ اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ نہ صرف بھارتی حکومت بلکہ بھارتی حکومت کے مختلف جو پلرز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پولیٹیسائز بھی ہوئے ہیں اور وہ ہندوتوائز بھی ہوئے ہیں، اور وہ صرف اب سیاسی بنیادوں پہ اپنے تمام معاملات کرتے ہیں، اور وہ نہ صرف مائنورٹیز کو جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق سلب کرتے ہیں اس ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مطابق، بلکہ وہاں کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تشدد کا، اور ان کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔
تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک سوال ہے. اور دیکھیے ہم یہ بات تواتر سے کرتے آئے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے بطور ایک پالیسی کے، اور بھارت بین الاقوامی سطح پر بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے. آپ سکھوں کے قتل کو دیکھ لیں مختلف ممالک کے اندر، وہ کینیڈا کے اندر، یو کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے، بھارت کی سٹیٹ اس میں ملوث پائی گئی ہے، اور اس کے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں. تو بھارت کی سٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم، اور وہ اس پالیسی کو اپناتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور اس کی پوری دنیا شاہد ہے. یہ فلمیں تو بنا لیتے ہیں، مگر جس طریقے سے بری طرح یہ ایکسپوز ہوئے جب کلبھوشن یادیو پکڑا گیا، تو ان کی جو سٹیٹ کی پالیسی ہے ٹیررزم کی، وہ بھی بے نقاب ہو گئی. ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت دہشت گردی میں پاکستان کے اندر ملوث ہے. ایک فتنہ الہندوستان ہے جو کہ BLA ہے، اور دوسرا فتنہ الخوارج ہے جو TTP ہے. اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں، جو ہم گاہے بگاہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا سے بھی شیئر کرتے ہیں. وہ چاہے جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہو، خزدار بس کا انسیڈنٹ ہو، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں، کہیں نہ کہیں بھارت کا اس میں ہاتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. مگر ہم ان کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اور ان کو اس دہشت گردی کی پالیسی میں مکمل طور پر ناکامی ہوگی اور منہ کی کھانی پڑے گی، جیسے الحمدللہ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص میں ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی. بھارت کے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے شواہد پاکستان نے نہ صرف اقوام متحدہ کو جمع کرائے ہیں، بلکہ دنیا کی مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو جمع کرائے ہیں، اور ہم گاہے بگاہے وہ میڈیا سے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی ہم نے وہ شواہد رکھے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف نہ صرف پرعزم ہیں بلکہ پوری طرح متحرک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو شکست دے کر ہی چھوڑیں گے. اور یہ ہمارا عزم بھی ہے، پوری قوم متحد ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کر ہم رہیں گے، اور پاکستان کبھی بھی اپنی عزت پر، اپنے وقار پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم ہر قدم اٹھائیں گے. اور دہشت گردوں کو جو شکست ہو رہی ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے نہ صرف قربانیاں دی ہیں، بلکہ دہشت گردوں کو شکست دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور دہشت گردی کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بھارتی عسکری قیادت کی حالیہ سٹیٹمنٹس نئے آپریشن سندھور کے بارے میں، وہ ان کی شکست کا اعتراف ہے. اور جس طریقے سے وہ آپریشن سندھور 2 کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ یہ ایک ایڈمیشن آف ڈیفیٹ ہے. وہ اعتراف کر چکے کہ ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، بھارت یاد رکھے کہ کوئی بھی مس ایڈوینچر it will be met with a firm, decisive and swift response. کسی بھی قسم کا اگر مس ایڈوینچر بھارت کرے گا تو بھرپور، فوری اور منہ توڑ جواب اس کو دیا جائے گا، اور یہ جواب فیصلہ کن جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی، پاکستان کو اس پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے الحمدللہ. اور آج الحمدللہ بھارت آئسولیشن کا شکار ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک امن کی علامت کے طور پر سامنے آیا ہے. اور بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کو عزت ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی انتھک محنت ہے، جس کے نتیجے میں آج پاکستان امن کی کاوشیں کر رہا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کو قدر کی، عزت کی اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی. دوسری طرف بھارت اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج جو عالمی تنہائی کا شکار ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے، اور پاکستان جس طریقے سے امن کے مشن کو آگے لے کر چل رہا ہے، یہ پوری قوم کے لیے فخر اور اعزاز کا لمحہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری ملٹری لیڈرشپ
اپنے ملک کا بھرپور دفاع کرنا جانتی ہے، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس عزم کا ہم اعادہ کرتے ہیں آج کے دن کہ ہم اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے، اور ملک کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں، ہم ایک ہیں، اور پوری قوم، پوری حکومت اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ آج کے دن 22 اپریل یہ یاد رہے، اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ یہ آخری فالس فلیگ آپریشن تھا جو بھارت نے کیا پہلگام میں، پہلگام کی آڑ میں آپریشن سندور کیا، جس کا فوج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا مارکہ حق میں اور آپریشن بنیان مرصوص میں، اور یہ شکست فاش ہوئی بھارت کو۔ تو آئندہ یہ جرت نہیں کریں گے کہ ایسے فالس فلیگ آپریشن کریں، یہ اس کا آخری فالس فلیگ آپریشن تھا آج کی دن 22 اپریل کو، اور آئندہ یہ نہ ایسی جرت کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گا جو پاکستان کی دفاع کے لیے ضروری ہے، اور بھارت کو جس طرح شکست فاش دی، اب اس کی جرت نہیں ہے کہ آئندہ وہ ایسا قدم اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابی عطا فرمائی مارکہ حق میں، پوری قوم کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم، وہ ایک ایسا میڈل ہے جو ہمیشہ پوری قوم فخر سے اپنے سینے پر سجا کر رکھے گی۔ بھارت آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور پاکستان ایک روشن ستارہ بن کر اقوام عالم میں ابھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ خیر فرمائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔